فرینڈس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل محبت کے رنگ بائی ماہی میں آپ لوگوں کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ آج ہم اپنے ناول کا یا بے دردی کا ایپیسوڈ 6 اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کو پریس کر دیں اور میرے آنے والی ہر ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ ابھی مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو چلیں ہم اپنے ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ جلال عائزہ کے لیے پارٹی سرپرائز کرتا ہے، ڈنر، دونوں رومانٹک ڈنر کرتے ہیں۔ وہاں پہ رومانٹک ڈانس ہوتے ہیں، کپل ڈانس ہوتے ہیں اور ایک حسین شام اس طرح گزر جاتی ہے۔ نیکسٹ مارننگ کیا ہوتا ہے کہ وہ اسے دیکھ کر اپنے خیالوں میں گم رہتی ہے کہ ہاں آنٹی صحیح بول رہی تھیں، جلال برے نہیں ہیں، بس حالات نے ان کو اس طرح کا کر دیا ہے۔ وہ یہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اپنے خیالوں میں یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کو اپنے ہسبینڈ جلال ملک پر پیار آتا ہے اور وہ اسے کس کرنے لگتی ہے۔ جیسے وہ اسے کس کرنے جا رہی ہوتی ہے اس کے فیس پر، تو جلال کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اچانک عائزہ کو خود پر جھکی ہوئی دیکھ کر کہتا ہے، کیا کرنے لگی تھی؟ ہاں، اپنے سوئے ہوئے مزاجی خدا کی عزت بھی محفوظ نہیں کیا اس کمرے میں؟ جلال عائزہ کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے، نہیں، میں کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ عائزہ جلال کی بات سن کر اپنی نظریں نیچے کر کے کہتی ہے، اچھا ایسا کچھ نہیں ہے۔ جلال عائزہ کو واپس نظروں سے دیکھ کر کہتا ہے۔ اب عائزہ نیچے اور جلال اوپر تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں جلال پلیز۔ جلال عائزہ جلال کو اپنے قریب جھکتے ہوئے دیکھ کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی ہے، مگر جو کہ جلال کی گرفت میں ہوتے ہیں۔ جلال اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، میں اپنی بیوی کو پیار کر رہا ہوں جو تم سے نہیں ہو پا رہا۔ عائزہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے کہ اسے دروازے پر ناک کرنے کی آواز آتی ہے۔ عائزہ دروازہ ناک ہوتے دیکھ کر دروازے کی طرف دیکھتی ہے۔ جلال چھوڑیں مجھے۔ عائزہ جلال کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر پیچھے کرتے ہوئے باتھ روم میں چلی جاتی ہے۔ جلال اٹھ کر دروازے کی طرف آتا ہے کہ اکرم کو دیکھ کر غصہ آتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے اکرم؟ جلال غصے میں اکرم کی طرف دیکھتے ہیں اور سر، وہ آپ کو بڑی بیوی بلا رہی ہیں۔ اکرم جلال کو غصے میں دیکھ کر اٹکتے ہوئے کہتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ میں آتا ہوں۔ اکرم کو کہہ کر وہ دروازہ بند کر لیتا ہے۔ آج صاحب نے بڑی بیوی پر غصہ کیے بغیر ہی کہہ دیا، حیرت ہے۔ اکرم بند دروازے کی طرف سوچتا ہے اور پھر نیچے چلا جاتا ہے۔ جلال جلدی سے تیار ہو کر نیچے جاتا ہے اور عائزہ اپنے بالوں پر کنگھی کر رہی تھی۔ جلال جیسے ہی نیچے آتا ہے اپنے سامنے بیٹھے وقاص کو دیکھ کر غصے میں اپنی مٹھی بند کرتا ہے۔ حال میں تارا، شاہنواز، وقاص اور اس کے ساتھ ایڈوکیٹ کو بیٹھے دیکھ کر ان کی طرف آتا ہے، بیٹا یہ سب۔ تارا جلال سے پوچھنے لگتی ہے کہ جلال ہاتھ اٹھا کر بولنے سے روک دیتا ہے۔ وقاص اپنی جگہ پر کھڑا جلال کو اپنی ماں کے ساتھ ایسا بیہیویئر کرتے دیکھ کر بہت عجیب فیل کرتا ہے۔ تم میرے گھر میں اس دن کی خاطرداری کم ہو گئی تھی جو آج تم میرے گھر چلے آئے؟ جلال غصے میں وقاص کی آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے اور وکیل جلال کو دیکھ کر اس کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں۔ تم چاہے کچھ بھی کر لو جلال، پر اب عائزہ کو تم اس قید میں نہیں رکھ سکتے۔ وقاص جلال کی بات سنتے ہوئے ہنس کر جلال کو کہتا ہے۔ عائزہ جو کہ مسکراتے ہوئے نیچے آ رہی تھی وقاص کو دیکھ کر سیڑھیوں پہ ہی کھڑی ہو جاتی ہے اور ڈرتے ہوئے جلال کی طرف دیکھتی ہے جو کہ غصے میں تھا۔ تمہاری اتنی ہمت نہیں کہ تم یہاں میرے گھر آؤ؟ یہ کسی اور کی زبان بول رہے ہو تم؟
जलाल गुस्से में वक्कास को कहते हुए सीढ़ियों पर खड़ी आयशा की तरफ देखता है। जलाल का पूरा अंदाजा और इशारा आयशा की तरफ होता है और वो अपने एक कदम पीछे कर लेती है इसको देखकर। शाहनवाज और तारा दोनों इनकी बात समझने की कोशिश करते हैं। ये तुम आयशा की तरफ क्या देख रहे हो? ये लो पेपर्स और साइन करो इन पर। वक्कास जलाल को गुस्से में आयशा की तरफ देखकर इसके सामने टेबल पर पेपर्स फेंकते हुए कहता है। वक्कास जलाल के लिए तलाक के पेपर्स लेकर आता है ताकि वो इससे आयशा को छुड़वा सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता। यहाँ जलाल को गुस्से में देखकर बात बिगड़ जाती है और दोनों में हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। यहाँ एक दोनों दूसरों को अच्छी तरीके से मारते हैं और जलाल इसका गुस्सा इसी के सामने आयशा पर उतारता है। उसको ऊपर से खींचकर बालों से खींचते हुए नीचे लेकर आता है और कहता है कि ये तुमने ही बुलाया है ना अपने आशिक को यहाँ। ये देखकर जलाल का बिहेवियर देखकर वक्कास की तरफ बढ़ता है कि जलाल के इशारे पर उसके गार्ड्स वक्कास को पीछे की तरफ से पकड़ लेते हैं और वो आगे नहीं आ पाता। छोड़ो आयशा को, मैंने कहा, छोड़ दो इसे। वक्कास चिल्ला रहा होता है लेकिन जलाल को इसकी बात का कोई असर नहीं होता और वो रोते हुए से कहती है कि बात छोड़े, मेरा यकीन करें, मैंने नहीं बुलाया। जलाल कहता है, यकीन तो करने लगा था तुम पर, तुमने मेरा ये यकीन तोड़ दिया। आयशा को मुंह से पकड़ते हुए जलाल आयशा को मुंह से पकड़ते हुए कहता है, जलाल मुझे आय आयशा ने नहीं बुलाया, मैं खुद आया हूँ आयशा को तुम्हारी कैसे रिहाई दिलवाने छुड़वाने। छोड़ो उसे। वकास अपने आप को छुड़वाते हुए चिल्लाकर जलाल को कहता है। जलाल वकास की बात सुनकर गुस्से में आयशा की तरफ देखता है जो कि आयशा वकास की तरफ रोते हुए देखती है। ये देखकर जलाल आयशा के मुंह पर थप्पड़ मारता है और गुस्से में वकास की तरफ आता है। आयशा अपने मुंह पर हाथ रखकर जलाल की तरफ देखती है। तारा जल्दी से आगे आकर जलाल आयशा के पास आती है और वकास जलाल को आयशा पर हाथ उठाते देखकर गुस्से में दोनों गार्ड्स को पीछे मारता है और जलाल की तरफ जाता है। इन दोनों में हाथापाई हो जाती है और उसके बाद शाहनवाज इन दोनों को छुड़वाने आता है और जोर का तमाचा जलाल के मुंह पर मारता है और वो उसमें होश में आ जाता है। वो उसको कहता है कि तुम ऊपर कमरे में जाओ और यहाँ वो गार्ड्स को कहकर इसे बाहर निकलवा देता है वकास को घर से। वकास अपने पहचान तलाक के पेपर से उठाकर मोटरसाइकिल को चलाते हुए अपने घर पहुंच जाता है और वकील जो इसके साथ आया था वो पहले ही रफू चक्कर हो जाता है। वकास गुस्से में घर आता है कि मुस्कान वकास को आता देखकर इसका रास्ता रोकती है। वकास कहाँ जा रहे हो? चलो मुझे आइसक्रीम खिला कर लाओ। मुस्कान वकास का बाजू पकड़कर कहती है। शाहिदा मुस्कान की बात सुनकर हंसती है और सब्जी छीलने लगती है। वकास मुस्कान का हाथ अपने बाजू पर देखकर गुस्से में मुस्कान को पीछे सोफे पर धक्का देते हुए अंदर कमरे में चला जाता है और वो मुस्कान वकास को ऐसा करते देखकर इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और शाहिदा रोती हुई मुस्कान की तरफ आती है। अरे इसको क्या हो गया? ऐसे तो कभी भी नहीं करता मेरा बच्चा। तुम रुको, मैं पूछती हूँ। अरे नहीं आने, रहने दें, मेरी ही गलती है, आते ही मैंने बोलना शुरू कर दिया। टेंशन में होगा वो। मुस्कान अपने आंसू साफ करते हुए शाहिदा को रोकते हुए कहती है, हाँ ठीक है, टेंशन में था, पर ये क्या तरीका हुआ मना करने का? मैं बाद में इसके कान खींचूंगी। इसके मेरी बच्ची को रुलाया। शाहिदा मुस्कान को गले लगाते हुए कहती है, इसकी हिम्मत इसकी हिम्मत कैसे हुई आयशा पर हाथ उठाने की? वकास शीशे पे अपना अक्स को देखते हुए गुस्से में कहता है और शीशे पर जोर से मुक्का मारता है और शीशे टूट कर नीचे गिर जाता है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सलाल मलिक। अब वकास आयशा को तुम्हारी कैद से रिहाई दिला के रहेगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। वकास सोचते हुए अपने गुस्से में सिगरेट पीने लगता है। जलाल कमरे की तोड़ फोड़ करके पागलों की तरह हंसता है।
ہاں 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 ہاں، یہ مجھ سے میری ایسا کو چھینے کا، میں یوں اس کے ساتھ حسن کو غائب کر دوں گا، ان کا نام و نشان تک نہیں پتہ چلے گا۔ جلال اپنے ہاتھ کی دو انگلیوں کو آپس میں ملا کر کہتا ہے، تم نہیں جانتے وقاص تم نے کس شیر کے پنجرے میں ہاتھ مارا ہے، اب تو دیکھنا یہ جلال کیسے تمہیں اپنے پیروں پر گراتا ہے۔ جلال اپنی انگلی اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہتا ہے، ہیلو زیان، مجھے آج شام تک وقاص کی پوری ڈیٹیل چاہیے، سمجھے؟ جلال زیان کو فون کر کے وقاص کی ڈیٹیل مانگتا ہے اور پھر گاڑی لے کر باہر چلے جاتا ہے۔ تارا عائزہ کو بہلا کر تھوڑا سا کھانا کھلا کر نیند کی دوائی دیتی ہے تاکہ وہ جب سو کر اٹھے تو ریلیکس فیل کرے۔ آنی کیا بنا رہی ہیں آپ؟ مسکان کچن میں آ کر فریج سے سیب نکال کر کھاتے ہوئے پوچھتی ہے۔ بیٹا وقاص کی فیورٹ ڈش بنا رہی ہوں، آج کل غصے میں رہتا ہے نا اس لیے۔ شاہدہ مسکان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، یہ تو آپ نے صحیح کہا، میں پر آنی آپ بنا کیا رہی ہیں؟ دیکھو کام کی باتوں میں کرنا ہی بھول گئی، پلاؤ اور اس میں کھیر، اور اس کے ساتھ میں کھیر۔ شاہدہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتی ہے، واو، آج تو ہماری عید ہو جائے گی۔ وقاص مسکان سیب کھاتے ہوئے کہتی ہے، اچھا بیٹا تم جا کر وقاص اور مریم کو بلا لاؤ، میں تب تک کھانا ٹیبل پر لگا لوں۔ پلیٹس شاہدہ پلیٹس نکالتے ہوئے مسکان کو کہتی ہے۔ مسکان شاہدہ کی بات سن کر کھانسنے لگتی ہے، میں وقاص کو بلاؤں جا کر؟ آنی وہ غصہ کرے گا مجھ پر۔ مسکان سیب سائڈ پر رکھتے ہوئے معصوم شکل بنا کر کہتی ہے، ہاں ہاں پاگل، اب تم نے ہی اس گھر کو سنبھالنا ہے، اس کو سنبھالنا ہے، وقاص کو سنبھالنا ہے، جاؤ شاباشی سے بلا کر لے کر آؤ۔ جی آنی، اوکے میں جاتی ہوں۔ مسکان شاہدہ کے کہنے پر وقاص اور مریم کو بلانے چلی جاتی ہے۔ وقاص کے دروازے پر رک جاتی ہے کیوں کرے گا غصہ، اب اگر کیا نا تو میں رو دوں گی۔ ہاں، مسکان خود اپنے من میں سوچتے ہوئے دروازہ نوک کرنے جاتی ہے پر اندر سے کوئی جواب نہیں آتا۔ پھر وہ سوچنے لگ جاتی ہے، کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جاتی ہے۔ وقاص جو کہ سگریٹ پی رہا تھا ذرا سا ہو کر دروازہ نہیں کھول رہا تھا پر مسکان کو اندر آتا دیکھ کر جلدی سے سگریٹ بجھا کر اس کی طرف جاتا ہے۔ مسکان کمرے میں اتنا دھواں دیکھ کر کھانستی ہے کہ وقاص مسکان کو اندر کھینچ کر دروازے سے لگاتا ہے۔ مسکان اچانک سے وقاص کو ایسا کرتے دیکھ کر ڈر جاتی ہے، تم میری پرمیشن کے بغیر اندر کیوں آئی؟ ہاں؟ وقاص دروازے کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر تھوڑا جھکتے ہوئے پوچھتا ہے، وہ آپ نے دروازہ نہیں کھولا تو میں؟ مسکان وقاص کی لال آنکھیں دیکھ کر ڈرتے ہوئے بتاتی ہے۔ وقاص زور سے دروازے پر ہاتھ مارتا ہے کہ مسکان ڈر کر اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ آئندہ ایسا نہیں کرنا، اور جب تک میں دروازہ نہیں کھولوں تب تک باہر کھڑے رہنا۔ وقاص غصے سے مسکان کی طرف ہو کر کہتا ہے کہ وقاص کی گرم سانسیں مسکان اپنے چہرے پر محسوس کرتی ہے۔ جی جی، مسکان دروازے کے ساتھ چپک کر دور ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، اور یہ سگریٹ والی بات ماموں کو بتایا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وقاص مسکان کہنے سے منع کرتے ہوئے پیچھے ہوتا ہے، وہ کھانا لگ گیا ہے، آنی کہہ رہی ہیں آ جائیں۔ مسکان جلدی سے وقاص کو کہہ کر بھاگ کر مریم کے کمرے میں جا کر لمبے لمبے سانس لیتی ہے۔ ارے کہاں سے بھاگتی آ رہی ہو، ایسا لگتا ہے کوئی کتا پیچھے لگا ہو۔ مریم بک پڑھ رہی تھی کہ مسکان کو اندر آتے دیکھ کر کہتی ہے، ارے تمہارا بھائی اس سے کم ہے کیا، ہر وقت کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ مسکان آہستہ سے کہتے ہوئے بیڈ پر بیٹھتی ہے، کیا کیا کہا تم نے؟ مریم مسکان کو اپنے آپ سے بڑبڑاتے ہوئے دیکھ کر اس سے کہتی ہے، ارے کچھ نہیں، چلو کھانا لگ گیا، آنے بلا رہی ہیں، آ جاؤ تم بھی۔ مسکان اپنی سانسیں باہر ہوتے ہی مریم سے کہہ کر اٹھ کر باہر چلی جاتی ہے، اور کچھ نہ پوچھو، بس آ جاؤ۔